بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ہم آپ کے لیے فرنٹ لائن پر آ کے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ آپ سے صرف ایک درخواست ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے معاملے میں نہ بولیں، عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ نہ کریں، پاکستان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر آواز نہ اٹھائیں۔ عمران خان صاحب کو قید میں رکھنے کے بدلے پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے انتہائی شرمناک ترین پیشکش امریکہ کو کی گئی، جس کی اب باقاعدہ طور پر خود ڈونلڈ ٹرمپ نے آن سکرین تصدیق کر دی ہے، اور گویا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ نے کسی مقبول ترین سیاستدان کے مقابلے میں باقاعدہ طور پر شکست تسلیم کر لی ہے۔ اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ناک رگڑنے کے لیے، منانے کے لیے، کپتان سے ملاقات کے لیے اہم ترین شخصیات اس وقت رابطے کر رہی ہیں کہ جو شرمناک ترین فیصلہ امریکہ کے حوالے سے، فلسطین اسرائیل کے حوالے سے، غزہ امن فورس کے حوالے سے، امن منصوبے کے حوالے سے پاکستان کے طاقتور حلقوں نے اٹھا لیا ہے، اس پر ہر طریقے سے منت ترلے سے آفرز کر کے عمران خان صاحب کو بھی منانے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ ہمارے دوست بشارت راجہ صاحب نے کیا خوب کہا کہ درویش کہہ گیا تھا کہ خدا اس وقت تک کسی انسان کو موت نہیں دیتا جب تک اس کا باطن دنیا پر آشکار نہ کر دے۔ اور اے گل یہودی ایجنٹ تو یاد آئی، عمران خان کو ساری زندگی یہودی ایجنٹ کا تانا دیا جاتا رہا، مگر اب اصل میں یہودی ایجنٹ کون ثابت ہوا؟ اب اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے یقینی طور پر اس وقت پاکستان کے اندر مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کے حوالے سے جو شرمناک ترین صورتحال ہے کہ جس صورتحال کے اندر انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ، یہ فیصلہ کیا ہے؟ پاکستانی افواج سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کام لینا چاہتا ہے، اور بدلے میں پاکستانی افواج کے سربراہان وہ کام کرنے کو تیار ہے، لیکن بدلے میں چاہتے صرف یہ ہیں کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر نہ آئیں، عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم نہ بنیں، عمران خان صاحب آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کسی قسم کی آئینی اور قانونی کارروائی نہ کر سکیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو دنیا کی تاریخ کے واحد مسلمان وزیر اعظم جس نے امریکہ میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ ہم تب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا، عمران خان صاحب کی یہ ویڈیو، عمران خان صاحب کا یہ بیان آڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سنانا چاہوں گا۔ آڈیو ذرا کم ہے۔ Pakistan has a very straightforward position, and it was a founder of Pakistan, Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, was very clear that there has to be a just settlement. جی بالکل، پاکستان کا سٹانس بڑا واضح ہے۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کو تسلیم کیا جائے۔ اور وہ کون سے حقوق؟ جی ہاں بالکل وہی جو حماس کا فلسطین کے آزادی پسندوں کا مطالبہ ہے، اصل سرحد والا۔ جی ہاں، اور اسحاق ڈار صاحب نے جب ٹویٹ کیا کہ پاکستان announces its decision to join the board of peace in support of Gaza peace plan under UNSC resolution، اور پھر آگے چل کر لکھتے ہیں reaffirming its commitment to a permanent ceasefire, humanitarian relief, Gaza's reconstruction and a just time bound path to an independent Palestinian state with Al-Quds Al-Sharif as its capital۔ لیکن سفید جھوٹ کیونکہ ٹرمپ کے پیس بورڈ کے مینڈیٹ میں فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کا نقطہ شامل ہی نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب سرعام جھوٹ بول رہے ہیں، اور فلسطینی حمایت کا جھوٹ بول کر اگر وہ اسرائیلی مفادات کے ساتھی بنیں گے تو عوام کیا حقیقت سے بے خبر رہے گی؟ آپ کے بدنما چہرے سے نقاب اتر چکا۔ ہمارے دوست ہرمیت سنگھ صاحب نے یہ ٹویٹ کیا اسحاق ڈار صاحب کی اس ٹویٹ کے اوپر کہ ٹرمپ کے پیس بورڈ کے مینڈیٹ میں فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کا تو نقطہ ہی شامل نہیں، اور آپ سر عام جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور پھر ٹرمپ نے خود کیا کہا؟ 59 ممالک امن منصوبے کا حصہ ہیں، کچھ ممالک مشرق وسطیٰ کے قریب بھی نہیں، وہ یہاں آ کر حماس کو ختم کریں گے، لبنان میں حزب اللہ سمیت جہاں بھی مسئلہ ہو نمٹیں گے۔ کون سے ممالک ہیں جن کی جانب اشارہ ہے جو مشرق وسطیٰ کے قریب بھی نہیں، جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ حماس کو آ کر ختم کریں گے؟ سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں۔ peace deal, and some of those countries aren't even they're near the Middle East, but they're not in the Middle East traditionally, and they want to come in and take out Hamas. They want to come in, they want to do whatever they can. There's a problem with Hezbollah in Lebanon.
and we'll see what happens there. But that's a problem. But there are these little flames. But there's peace in the Middle East now. 59 ممالک ہیں, کچھ مشرق وسطیٰ کا حصہ بھی نہیں, وہ یہاں پر آ کر ختم کریں گے. اور بڑا واضح ہے اشارہ ہے پاکستان کی جانب. ہمارے دوست طارق متین صاحب نے آسمہ شیرازی صاحبہ کا ایک جناب کالم بھی شیئر کیا, جو کہ ہے نومبر 2020 کا. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وہ کیا کچھ لکھا کرتی تھیں کہ اسرائیلی اخبار کیوں لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ اسرائیل سے روابط رکھنے میں کوئی حد نہیں رکھتی. ہم اس بارے میں کوئی بات لکھنے اور بولنے کو تیار نہیں. ہم تو اس سے بھی بے پرواہ ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ہم کشمیر پر حق ملکیت کھو دیں گے اور جنوبی ایشیا میں 5 اگست سے جاری کھیل اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. آسمہ شیرازی کا کالم لگے رہو منا بھائی, یہ اس قسم کے کالم ان کی جانب سے سامنے آتے رہے عمران خان صاحب کے دور میں, لیکن آج کل مکمل طور پر خاموشی ہے. اور پھر ہمارے دوست ظفر نقوی صاحب نے اس کے اوپر لکھا کہ نیتن یاہو کا کی انہوں نے سٹیٹمنٹ شیئر کی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ ترک اور قطری فوجی غازہ میں نہیں ہوں گے. سوال یہ ہے کہ اس سے پاکستانی فوجیوں کے غازہ میں ہونے پر اعتراض کیوں نہیں؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. ובאשר לרצועת עזה, אנחנו נמצאים על סף שלב ב' בתוכנית הנשיא טראמפ. כן, ואני רוצה להדגיש עוד משהו. חיילים טורקיים וחיילים קטרי ترکی اور قطر לא יהיו ברצועה. نہیں ہوں گے غزہ میں. ترکی اور قطر غزہ میں نہیں ہوں گے, لیکن پاکستان جیسے ممالک کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ اور آج ایک ایسے دن یہ تمام تر چہرے آشکار ہوئے جب عمران خان صاحب کو, سابق وزیر پاکستان عمران خان صاحب کو قاسم خان سوری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ عاصم لا کے تحت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں غیر قانونی اور غیر آئینی جبری اغوا کو 900 دن ہو چکے ہیں, جبکہ 79 دن سے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی بدترین قید تنہائی میں ہیں. اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے سوالات ہیں کہ عمران خان کے دور میں اسرائیل سے متعلق ایک جھوٹی خبر پر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سڑکوں پر آ جایا کرتے تھے, فتوے لگتے تھے, یہودی ایجنٹ کے القابات بانٹے جاتے تھے. آج ٹرمپ کی زیر سرپرستی بننے والے نام نہاد بورڈ آف پیس کے ساتھ ساتھ سب کچھ واضح ہے, مگر مولانا مکمل خاموش ہیں. سوال یہ ہے کہ اب غیرت کہاں گئی؟ اسلام کے نام پر سیاست کہاں گئی؟ اور 900 دن ناحق قید میں عمران خان صاحب کے جیل کی دیواریں نہیں ڈرا سکیں, نہ ہی زنجیریں, نہ قید کا سناٹا توڑ سکا, نہ ہی اندھیرا اس کی روشنی بجھا سکا. وہ اکیلا نہیں, پوری قوم کی پکار ہے. عمران خان پوری قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں ہمارا لیڈر واپس کرو, اور آج اس موقع پر اس لیے بھی کہہ رہی ہے کیونکہ اس وقت پوری قوم کو, اس وقت پورے پاکستان کو عمران خان کی ضرورت اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ کہا جاتا تھا, عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ ایک دن آئے گا مجھے قید کے اندر رکھ کر یہ کشمیر کا بھی سودا کریں گے, یہ فلسطین کو بھی تسلیم کریں گے. اب ان معاملات کا آغاز ہو چکا ہے, اور اس کے اوپر سینٹ آف پاکستان سے اپوزیشن لیڈر سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, پھر اس معاملے کے اوپر مزید روشنی ڈالتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شمولیت کے حکومتی فیصلے کی سختی سے مذمت کرتا ہوں, کیونکہ یہ فیصلہ اصولی اور پالیسی دونوں حوالوں سے اخلاقی طور پر غلط اور ناقابل دفاع ہے. یہ اقتدام ابتدا ہی سے مسائل سے گھرا ہوا تھا. جنگ کے بعد غازہ کے لیے ایک بیرونی طور پر منظم انتظام کے طور پر اس کا تصور کیا جانا دراصل فلسطینی عوام سے ان کے اپنے امور حکومت کا حق سلب کرنے کے مترادف ہے. تعمیر نو, سلامتی اور سیاسی نگرانی کو بیرونی قوتوں کے ہاتھ میں دے کر یہ منصوبہ ایک نو آبادیاتی ذہنیت کی واضح جھلک پیش کرتا ہے, اور ایسے فریم ورک شاذ و نادر ہی محض انتظام تک محدود رہتے ہیں. ٹرمپ کا یہ اقدام وقت کے ساتھ ساتھ اسے حق خود ارادیت کو کمزور کرے گا, جس کے تحفظ کا یہ دعویٰ کرتا ہے. پاکستان کی شرکت کو مزید تشویشناک بنانے والی بات یہ ہے کہ جس اقدام کو ابتدا میں غزہ میں ہونے والی نسل کشی کے بعد محض تعمیر نو کے ایک محدود طریقہ کار کے طور پر پیش کیا گیا تھا, اب اسے کھلے عام وسعت دی جا رہی ہے. اس کے مرکزی سرپرست کے بیانات اور اس کے ساتھ ساتھ مجوزہ منشور کے مندرجات ایسے عزائم کی نشاندہی کرتے ہیں جن میں اقوام متحدہ کو خاطر میں نہ لانے کا فقدان نمایاں ہے. واضح اقوام متحدہ کی نگرانی کے عدم موجودگی اور بورڈ کے بڑھتے اختیارات اس تاثر کو تقویت دیتے ہیں کہ یہ اقدام موجودہ کسر الجہتی نظام کو بدلنے یا کم از کم اسے حاشیے پر دھکیلنے کی کوشش ہے. اس کوشش کو اپنا نام دے کر پاکستان بظاہر ایک ایسے ڈھانچے کی توثیق کر رہا ہے جو اقوام متحدہ کو نظر انداز کرتا ہے اور بین الاقوامی قانون کی جگہ شخصی سیاسی پلیٹ فارم کو فروغ دیتا ہے. یہ رویہ خود اسلام آباد کے اس موقف سے بھی مطابقت نہیں رکھتا جس میں وہ کثیر الجہتی فورمز اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر انحصار کرتا ہے, بالخصوص کشمیر جیسے معاملات میں جہاں پاکستان مستقل طور پر بین الاقوامی قانونی حیثیت کی بالادستی پر زور دیتا ہے. یعنی یہ نقطہ آغاز ہے, اس کے بعد کشمیر کو بھی کھونا پڑے گا اگر اسی نقطے کے اوپر چلا گیا. یہ تضاد سمجھ سے بالا تر ہے کہ پاکستان ایک طرف جہاں اپنے مفادات کے لیے اقوام متحدہ کی مرکزیت کا دفاع کرتا ہے, وہیں دوسری طرف ایسے اقدامات میں شریک ہو کر اس ادارے کو کمزور نہیں کر سکتا. مزید یہ کہ ہمانگی نہ تو فلسطینی کاز کے مفاد میں ہے نہ ہی اس کی خدمت کرتی ہے, کیونکہ فلسطینی
فلسطینی جدوجہد ہمیشہ حق خود ارادیت اور اقوام متحدہ کی تائید یافتہ قانونی حیثیت پر قائم رہی ہے، نہ کہ بیرونی طور پر مسلط کردہ حکمرانی کے ماڈلز پر۔ قلیل مدتی مفادات پر مبنی خارجہ پالیسی فیصلے اکثر دیر پا نتائج نہیں دیتے۔ ایک ایسے منصوبے سے وابستگی اختیار کر کے جو فلسطینی خود مختاری اور اقوام متحدہ کے نظام دونوں کو کمزور کرتا ہے، پاکستان اپنی اخلاقی ساکھ اور تجارتی ہمآہنگی کو نقصان پہنچانے کا خطرہ مول لے رہا ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس پر پاکستان کو بالآخر افسوس ہوگا، اور بالکل حق ادا کر دیا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا۔ بین الاقوامی میڈیا بھی یہی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کا امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر غازہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ، اور اس کے اوپر جب بات کی جا رہی ہے غیر جانبدار تجزیہ نگاروں سے جب اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک نقصان کا فیصلہ کر رہا ہے۔ آگے چل کر کچھ پتہ نہیں کہ پاکستان سے اس حوالے سے کیا جناب مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیے جانے ہیں، اور کئی تجزیہ نگار یہ سمجھ رہے تھے، یہ بی بی سی کہہ رہا ہے کہ پاکستان شاید بین الاقوامی استحکام فورس کا رکن بننے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور جو کچھ پاکستان اس وقت کرنے جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ ایک ایسا معاملہ تھا، سابق سفیر امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے لیے صدر ٹرمپ کے بورڈ میں شامل ہونا نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بورڈ بین الاقوامی چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے، اور یوں امریکہ اور اسرائیل ابھی تمام اقدار کی نفی کرتے ہوئے اس کی طرف جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ اور پاکستان نے اسی ابتدائی سٹیج پر یہ جو اعلان کیا ہے اس کے اندر شمولیت کا مثالیں دے کر، مصر کی مثالیں دے کر، جناب قطر کی، دیگر ممالک کی، ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ ایک جگہ بادشاہت ہے، دوسری جگہ جناب جو ہے وہ مارشل لائی نظام ہے، امریت ہے، آپ پاکستان کا کیسے ان کے ساتھ کمپیریٹو کر رہے ہیں؟ اس وقت نون لیگ کے وزراء جو یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ جناب ان ممالک نے بھی تو پارلیمان کے سامنے یہ معاملہ نہیں رکھا، انتہائی افسوس کا مقام ہے، شرمناک قسم کا فیصلہ ہے، ایک ایسا فیصلہ جو کہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک جو پاکستان کا ایک درینہ موقف اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے رہا ہے، اس فیصلے کی، اس پاکستان کے موقف کی نفی کرتا ہے۔ یہ فیصلہ قائد اعظم کے ساتھ بھی غداری ہے، یہ فیصلہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ بھی غداری ہے۔ اگر اس فیصلے کے نتیجے میں وہی کچھ ہونا ہے جس کی جانب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اشارہ کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں، بین الاقوامی میڈیا بات کر رہا ہے، علامہ راجہ ناصر عباس بات کر رہے ہیں، ہمارے دیگر غیر جانبدار تجزیہ نگار دوست بات کر رہے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے مزدور صافی جو کہ گزشتہ تقریباً 25 برسوں سے پاکستان کے اندر خارجہ امور اور دفاعی امور کور کر رہا ہے، ہمارے تک پہنچنے والے تمام تر اطلاعات، ہمارے تک پہنچنے والی تمام تر معاملات یہی ہیں کہ جناب یہ فیصلہ صرف اور صرف اس لیے کیا گیا کیونکہ بدلے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے، امریکہ سے یہ مقصود تھا کہ پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، پاکستان کے اندر جو کچھ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پر امریکی انتظامیہ اور ڈونلڈ ٹرمپ نہ بات کریں۔ بدلے میں پاکستان کے طاقتور حلقے امریکی انتظامیہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے شاید سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔